درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 133 سے 137 تک پڑھیں گے، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنے نبیوں کی طرف، خصوصاً حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت پر فخر اور عمل ان کے طریقے کے خلاف، یعنی نسبت پر فخر ہے اپنے نبیوں کی، لیکن نبیوں کے طریقے پر وہ چلتے نہیں۔ تو اس پر ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے نبیوں پر فخر کرتے اور نسبت بھی کرتے، اپنے آپ کو امتی بھی کہلاتے اور امتی ہونے پر فخر بھی کرتے، لیکن جو نبیوں کا عقیدہ ہے، جو نبیوں کا ویژن ہے، جو نبیوں کا مشن ہے، جو ان کا کام ہے، اس پر وہ چلتے نہیں، گویا کہ صرف ایک دعویٰ ہے۔ تو پہلے میں ترتیب کے ساتھ آیاتوں کا ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ ترتیب وار تفسیر اور تشریح کریں گے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، جس وقت اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے باپ دادا جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہے تھے، ان کے معبود کی عبادت کریں گے، الہًا واحدًا، جو ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ان آیاتوں میں پھر کیا تم اس وقت موجود تھے، اصل میں ایک سوال نہیں ہے تو استفہام ہے، تو ایک سوالی انداز، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو سب کو معلوم اس وقت وہ موجود نہیں تھے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ استفہام یعنی مقصد یہاں اصل میں پوچھنا نہیں ہے، مقصد بتانا ہے ان کو کہ جو تم یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہو کہ وہ یہودی تھے، اس یہودیت کے وہ بانی تھے، اور جو آج ہم کر رہے یہی یعقوب علیہ السلام کا درس اور عقیدہ تھا، ہی اس کا مشن تھا، تو کیا اس وقت تم موجود تھے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ تم موجود تو نہیں تھے، لیکن اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ایسی بات نہیں تھی۔ اصل بات یہ کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، آخری وقت میں اس وقت اس نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا؟ ابھی تو آپ یہودیت کو منسوب کرتے ہو اپنے پیغمبر کی طرف، اور عیسائی جو ہے عیسائیت کو منسوب کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ہم لوگ اپنے اپنے فرقوں کو مسلمان اپنے نبی کی طرف منسوب کرتے، اور ہر ایک اس پر خوش، جو میں کر رہا ہوں بالکل جو میرا نبی تھا وہ بھی یہی کر رہا تھا، جو میں کر رہا ہوں اور میرا نبی بھی ایسا ہی تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نسبتیں یہ درست نہیں ہے۔ اصل چیز کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے کبھی یہودیت کا پرچار نہیں کیا۔ تو جتنے بھی نبی تھے، خصوصاً حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے تو اپنی اولاد کو کبھی ایسا نہیں بولا جس طرح تم لوگ آج کہتے ہو اے یہودیوں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کبھی بولا، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو جو دعوت دی، جو وصیت کی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں کو دعوت دی، نصیحت کی، انہوں نے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، ان سے سوال کیا، اپنے بیٹوں کا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
کاش کہ ہم بھی جو ہمارے حال اولاد ہے نا ان کی طرف توجہ ہو جائے. ہم تو حال اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتے. انبیاء کرام بہت ہی زیادہ توجہ کرتے تھے, اپنی اولاد کو بہت توجہ دیتے تھے کہ اس کا جو مشن ہے نبی کا, اس کا جو عقیدہ ہے, جو عمل ہے, اس کو دوام ملے, اس کو تسلسل ملے. اگر گھر سے اس کو دوام نہیں ملے, بچوں سے اس کو دوام نہیں ملے, تو پھر مسئلہ تو بنے گا نا. اس لیے زیادہ فوکس انہوں نے نا انبیاء کرام نے توجہ اپنے آل اولاد ان کو زیادہ توجہ دی. ایسا نہیں کہ دوسروں کو نہیں دیا, لیکن اپنے بچوں کو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی, آخری وقت تک. اور سارے نبی اس طرح تھے, کاش کہ ہم بھی اس طرح ہو جائے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ما تعبدون من بعد, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا کہ ہمارے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے بعد آپ کا فکر کیا ہوگا؟ ہمارے بعد آپ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اور بلکہ وہ اپنے باپ کے عقیدے کو بھی نہیں جانتے. یعنی ہم اپنے بچوں سے اس قدر دور ہیں کہ اولاد کو معلوم نہیں کہ جو میرا باپ ہے اس کا کیا ویژن ہے, اس کا کیا فکر ہے, اس کا کیا عقیدہ ہے, اس کا کیا عمل ہے, وہ چاہتا کیا ہے, اس کا مشن کیا ہے, مقصد کیا ہے نا. بہت کم ہم جانتے. اور بیٹوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے, دوستوں کے بارے میں زیادہ میں معلوم ہے, دوستوں کے بارے میں, لیکن آل اولاد کے بارے میں نہیں ہے کہ پیچھے جو آل اولاد ہے اس کا کیا فکر ہے, اس کا کیا سوچ, وہ کیا سوچتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. لیکن انبیاء کرام جو ہے نا اس کے ساتھ کہ پوری امت کا فکر ان میں تھی, لیکن انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اپنی اولاد کو جو نظر انداز نہیں کی, بچوں کو نظر انداز نہیں کی. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, انہوں نے جواب بہت اچھا دیا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی. دیکھو ایسا نہیں بولا کہ اللہ کی, ایسا بھی وہ بول سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جس طرح ہمارا باپ ہے اسی طرح ہے, بس جس طرح دادا جان تھے ہمارے ہم اسی طرح, اور جس طرح ہمارا چچا تھے اسماعیل علیہ السلام ہم بھی اسی طرح, جو پھر دادا ابراہیم علیہ السلام تھے ہم بھی اسی طرح. تورات میں نے کافی کوشش کی کہ اس وصیت کو میں جان پاؤں, لیکن تورات مجھے نہیں ملا. البتہ ان کی کتاب تالمود اور کچھ اور بھی مذہبی کتابیں, وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک وصیت ہمیں ملی تالمود میں. اس کا چیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں چیدہ کہ اس نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تالمود میں. انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے اپنے خداوند خدا کی بندگی کرتے رہنا. آپ کی جو آخری وصیت تھی یعقوب علیہ السلام کی اپنے بچوں کے لیے, کیا اپنے خداوند خدا کی بندگی کرتے رہنا, اپنے بچوں کو بھی خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دیتے رہنا. بیٹوں نے کہا جو آپ نے ہدایت فرمائی اے بابا جان ہم اس کے مطابق ہی کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم نے ایسا کیا کہ ایک خدا کو اپنا معبود بنا تو خدا تمہارے ساتھ تابد رہے گا, ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. لیکن ہم بھی بچوں کو کبھی کبھی نصیحت کرتے آخری, وہ صرف دنیا داری ہوتا ہے, دنیا داری کا ہم لوگ اس کو بولتے کہ میرے پاس یہ ہے اور تم کو یہ کرنا ہے. بہرحال جو فکر ہے, عقیدہ ہے, نظریہ ہے, سوچ ہے, جو دین ہے, اس کے بارے میں نہیں کہتے. بہت بہترین, اگر تم اللہ کے ساتھ رہے تو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا, اور اگر اللہ کو تم نے چھوڑا تو پھر آپ کے ساتھ کون ہوگا. تو یہ جو آج یہودیت ہے, آپ ذرا دیکھیں نا, یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے. آج بھی اگر آپ تورات پڑھیں تو اس میں آپ کو توحید ملے گا, ایک اللہ کی وحدانیت, ایک اللہ کی عبادت, بالکل صنم پرستی کے خلاف. اور آپ انجیل غور سے پڑھ لیں, اس میں بھی ایسا ہی آپ کو ملے گا. اب یہاں پر صرف یعقوب علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت,
پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا؟ یہ اس لیے کہ یہودی اپنی نسبت زیادہ تر یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کو بنی اسرائیل کہتے. اسرائیل جو ہے آپ نے بولا نا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا اس کی صفت یہ تھی. تو وہ بڑا فخر کرتے تھے یعقوب علیہ السلام پر. اس لیے یعقوب علیہ السلام کا اللہ پاک نے ادھر تذکرہ کیا. ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا اپنے بچوں کو، یا اسحاق علیہ السلام نے نہیں کیا. اچھا، ایک اور بات یہاں پر آیا نا، یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عربوں سے نفرت کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ قرآن مجید بنی اسماعیل میں نازل ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے تھے نا، تو وہ نہیں مانتے تھے اس کو، عصبیت تھا ان کو. لیکن یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، جن کو آپ وصیت کر رہے تھے، انہوں نے اسحاق علیہ السلام سے پہلے اپنے باپ کا نام لیا کہ ہم وَإِلَىٰ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے عمر میں. یعنی ان کو اتنا ادب تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ اگرچہ ہمارے چچا ہے لیکن وہ ہمارے دادا سے بڑے تھے، ہمارے دادے سے وہ بڑے تھے. تو انہوں نے حضرت اسماعیل کا نام بھی لیا کہ ہم اس کے الہ کے پیچھے جائیں گے جو الہ واحد تھا. اور ہم اسحاق علیہ السلام، یعنی گویا یعقوب علیہ السلام کے 12 بچوں میں کوئی تعصب نہیں تھا، اس کے جو نواسے ان میں کوئی تعصب نہیں تھا. یہ تعصب جو ہے نا بعد میں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں صحابہ کرام میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. انبیاء کرام کے جو ساتھی ہوتے، اس کے جو ماننے والے ہوتے، اس کے ساتھ جو ٹچ ہوتے، ان میں یہ تعصب نہیں ہوتا. وہ کسی نبی کے ساتھ، کسی رسول کے ساتھ ان کو کوئی تعصب نہیں، حق کے ساتھ ان کو کوئی تعصب نہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تو وصیت بھی کی، نصیحت بھی کی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں 66ویں سورت کی آیات 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ، تباہی سے بچاؤ، غلط کاموں سے بچاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. لیکن بچوں کا فکر ہمیں نہیں ہے، حالانکہ مستقبل تو انہی کا ہے، مستقبل کے معمار تو وہی ہے. گویا کہ مستقبل کا ہمیں فکر نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں. ایک حدیث بھی ہے من بطأ به عمله لم یسر به نسبه، کہ انسان کو جو کام آتا ہے نا، انسان کو، اس کو اپنے جو باپ دادا ہے نا، اس کا عمل اس کو کام آئے گا، اور اس کا نسب اس کو کام نہیں آئے گا کہ میرا باپ جو ہے بہت فلان تھے، میرے دادا بہت فلان تھے. نہیں، اس کا جو عمل ہے، اس عمل کو اگر آپ اپناؤ گے نا، اگر اس کا عمل اپناؤ گے تو پھر ٹھیک. اور اگر آپ اس کے عمل کو ٹھیک وہ نہیں کرو گے، صرف نسب پر، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اب آگے بڑھیں گے آیات نمبر 134 کی طرف. تلک امۃ قد خلت، جس پر تم کو ناز ہے اے یہودیوں، تم کو فخر ہے اس کی نسبت پر کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا ان کی اولاد، ہم اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، اور ہم مسلمان. ہم کو بھی تو بڑا ناز ہونا چاہیے. وہ بدبخت ہوگا جو اپنے نبی پر فخر نہیں کرے گا، اس پر ناز نہیں کرے گا، ہے نا، وہ تو ایک بدبخت انسان ہوئے گا. کیوں اپنے نبیوں پر ہم فخر نہیں کرے، ناز نہیں کرے؟ لیکن کیا صرف یہ ناز اور فخر کام دے گا؟ بس کہ بس صرف درود ہی درود بھیجو اور اس کی سنت کے خلاف سارا دن عمل کرو؟ صرف درودوں سے تو کام نہیں چلتا، صرف لبیک لبیک سے تو کام نہیں چلتا نا، کہ بس صرف عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا ڈنڈورا پیٹو اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا مشن ہے، اس کا ویژن ہے، اس پر کام نہیں کرو، اس کی سنت کو چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام دن رات اس کی تعریفیں کرو، اس پر درود پڑھو جس طرح ہم پڑھتے.
اور عمل اس کے خلاف کرو. کیا صرف یہ فخر یہ ناز پیغمبر کی طرف میں نسبت یہ ہم کو کام آئے گا؟ نہیں. اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر چکی اپنے عمل کے ساتھ، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کا عمل اس کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے انسان تھے، نوح علیہ السلام بہت بڑے انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے انسان تھے، اللہ کے نبی پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے پیغمبر، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے بہترین عمل کے ساتھ. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کا عمل تم کو نہیں ملے گا کہ عمل انہوں نے کیا اور جنت میں تم جاؤ. عمل ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جنت میں یہودی جائے. عمل حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اسحاق علیہ السلام اس میں جو ہے نا جنت میں یہودی جائے. عمل ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا اور ہم سارے چور و ڈاکو جنت میں جائیں. جب تک اس کے عمل کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو لنک نہیں کیا، وابستہ نہیں کیا، اس پر ہم نے خود نہیں کیا. اسی لیے فرمایا لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. یہ ہے انسان حق کی بات. لیکن مذہب کی دنیا میں آپ آج اسلاف پرستی کی طرف آپ آج، بس پھر ہم کیا کرتے، خود کچھ نہیں کرتے، صرف اسلاف کے کاموں کو جو ہے نا پھر سامنے لاتے. ہر ایک کو اسلاف کے کاموں پر فخر ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی ہم ابھی گرے ہیں، ہم مسلمان اس وقت تمام شعبوں میں ہم گرے، کوئی مانے نہیں مانے، ہم زوال کے شکار. عقیدے سے لے کر عمل سے لے کر دنیا داری میں آج اپنی معیشت کو دے کے، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، سیاست میں، تمام شعبے میں گرے ہیں نا. لیکن ابھی ہم اسلاف کا سہارا لیتے. ہم کہتے ہیں یار اس وقت جو ہے نا غیر مسلم سائنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے. ہم کہتے ہیں یار چھوڑو یار، ہم میں بھی تو ابن رشد کوئی گزرا تھا، ہم میں بھی تو جو ہے نا کوئی ابن سینا گزرا تھا. آج کی جو سائنس ہے، یہ جو ٹیکنالوجی تو انہی کی وجہ سے. اگر کبھی ابن رشد نہ ہوتا، کبھی ابن سینا نہ ہوتے، رازی نہیں ہوتا، غزالی نہیں ہوتا، ابو حنیفہ نہیں ہوتا، امام بخاری نہیں ہوتے، ہم میں بھی تو خالد بن ولید جیسا سے فصلات گزرا ہے، ہم بھی تو طارق بن زیاد کے اولاد، ہم بھی تو محمد بن قاسم کے جو ہے نا بچے ہیں. نا آج کیا ہو تم یار، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے تو بہت بہترین دور گزارا، وہ تو عظیم لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. تو یہودی بھی یہی کرتے تھے. یہودی خود اس زمانے میں ان میں کچھ نہیں تھا، لیکن بس فخر تھا اپنے آبا و اجداد پر. جب بھی ان سے کوئی بات کرے وہ ریفرنس کس کا دیتے تھے؟ اسلاف کا. اپنا ریفرنس نہیں دے سکتے تھے. ہم کیا ہے، جس طرح آج مسلمان کو اپنا ریفرنس نہیں دے سکتے. دیوے نا 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہے، دیوے نا کس شعبے میں نے ترقی کی؟ اخلاق میں دیوے. ہمارا اخلاق بہتر ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، دین میں ہم آگے ہیں، دنیا داری میں ہم آگے ہیں. کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اس آیات میں دیکھیں قوموں کے عروج اور زوال کا ایک قانون بھی ہے. جو لوگ اپنے باپ دادا کے اچھے عقائد اور اعمال کو بڑھائیں گے تو وہ آگے نکلیں گے، اور اگر وہ ان کو چھوڑیں گے، صرف باپ دادا کی نسبت، ان کی تعریفیں، ان پر فخر و ناز، یہ قوموں کو عروج نہیں دے گا. اگر دیتا، جو جتنی درود اس وقت مسلمان میرا خیال پڑھتا ہے نا، اتنا قرآن وہ نہیں پڑھتا ہے نا. اچھی بات ہے، درود تو بہت اچھی بات، لیکن کیا اس قدر درودوں نے، اس قدر اسلاف پرستی نے، اس قدر اپنے بزرگوں پر فخر و ناز نے ہم کو ترقی دیا؟ ہم میں کوئی شیر خدا پیدا ہوا؟ ہم میں کوئی فاروق اعظم پیدا ہوا؟ ہم میں کوئی صدیق اکبر پیدا ہوا؟ ہم میں عثمان غنی کوئی پیدا ہوا؟ ہم میں کوئی غزالی، کوئی ابو حنیفہ، کوئی امام بخاری، کوئی امام شافعی،
کوئی ابن رشد, کوئی رازی, کوئی ابن سینا پیدا ہوا؟ نا نہیں ہوا نا. تو اس لیے نہیں ہوا کہ ہم جو ہے نا صرف فخر و ناز پر کام کرتے. جو عروج و زوال کا جو قانون ہے وہ یہ, اگر اس کی اچائی کو آپ بڑھاؤ گے تو آپ ترقی کرو گے. یعنی باپ نے اچھا درخت لگایا, بہت بہترین درخت, وہ اس کا خیال رکھتا تھا, اس کو پانی دیتا تھا, سارا کچھ کرتا تھا. اب بچے نے کیا کیا, میرے باپ نے بڑا درخت لگایا, میرے باپ نے بڑا درخت لگایا, نہ اس کو پانی دیتا ہے, نہ اس کا خیال, تو اس درخت کا کیا ہوئے گا؟ پھر دور کے دری ایک آدمی ہے نا, وہ ایک درخت بڑا لگا رہا, وہ کہتا ہے یار میری درخت کی طرف دیکھو. تم کہتے ہو کہ ادھر ایک وقت میرے باپ نے بھی ایک درخت لگایا تھا, کدھر ہے وہ درخت؟ ابھی وہ درخت تھا, ابھی ہے نہیں. یہ چیز بھی قوموں کو جو ہے نا زوال کی طرف لے جاتے, بے جا فخر و ناز, اسلاف پرستی, شخصیت پرستی. ان کے نام اور ان کے کام تو یقیناً بہتر ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کا نام ہم نے نہیں لینا, یا ان کے کاموں کو ہم نے جو ہے نا, اب صرف سیرت کانفرنس سے تو کام نہیں چلتا ہے نا, صرف درود شریف پڑھنے سے تو جنت نہیں ملتی نا. کچھ تو آپ نے کرنا ہے, جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر نے کیا, جس طرح صحابہ رسول نے کیا. تو یہودی وہ بس یعقوب علیہ السلام کا نام زیادہ لیتے تھے, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ نام لیتے تھے, اور مذاہب میں ایسا ہی ہوتا ہے. مذاہب میں دیکھیں یہی اسلاف پرستی بہت زیادہ ہوتی, تو اس میں ترقی نہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ایک اور قانون, اور تم سے پوچھا نہ جائے گا جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلاف کی بابت مت جھگڑو. جو انہوں نے کیا, اگر انہوں نے اچھا کیا تو اس کا اچھا آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ اچھے نہیں ہو. اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے بڑوں میں کسی نے برا کیا, ہمارے بڑوں میں, میں پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یاد رکھنا, نہیں میں صاحب رسول کی بات ہے, ہمارے بڑوں میں اگر کسی نے کوئی غلط کیا تو اس کا نقصان بھی ہمیں نہیں ملے گا اگر ہم برے نہیں ہیں, اگر ہم برے نہیں. لیکن مذہب کی دنیا میں تو یہی ہے کہ ہمارے بڑے انہوں نے اچھائیاں کی, وہی ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ہم تو خود کچھ نہیں ہے, ان کی اچھائیوں کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہماری کشتی ہے وہ ساحل تک پہنچے گی. ایسے ہی نا, یعنی آج جو ہے ہم انہی کے سہاروں پر چلتے, ایسا نہیں ہوئے گا. اور دوسری بات ہے کہ ان کے بارے میں جھگڑے نہیں. اگر ہم بڑوں کے بارے میں جھگڑیں گے نا تو ہمیں ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے گا, بڑا جھگڑا پیدا ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں مذہب کی دنیا میں تو یہی ہوتی کہ وہ بڑوں کو سامنے لاتے, بڑوں کو سامنے لاتے اور ایک جھگڑا پیدا کرتے. کیا اگر ایک ہمارے بڑے بزرگ نے قرآن کے خلاف ایک بات کی اور دوسرے بزرگ نے کوئی اور بات کی, تو کیا ان کی وہ غلط بات وہ ہمارے لیے دلیل ہے؟ کیا ہم اس سے دلیل لے لیں, یا اس کو ہم جو ہے نا دلیل کے طور پر پیش کریں؟ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں, آپ کبھی کبھی مناظر علماء کے بیچ میں دیکھتے ہیں نا, تو وہ دلیل کہاں سے لاتے؟ صرف اشخاص سے, فلان امام نے یہ فرمایا, فلان امام کی کتاب یہ ہے, فلان امام کی کتاب یہ ہے, فلان کتاب میں یہ, فلان کتاب میں نا. خود تو جھگڑتے, ان کو بھی جھگڑے کا باعث بناتے. ان کے بارے میں مت جھگڑو, ان کے بارے میں سے پوچھا نہیں جائے گا. مجھ سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ سے امام شافعی کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ سے امام بخاری کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ سے امام غزالی کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آگے آیات نمبر 135 کی طرف جائیں گے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اس وقت تو وہ موجود نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہی تھی, ادھر تو وہ نہیں تھے. اور اپنی نسبت بھی یعقوب علیہ السلام کی طرف کرتے, اپنے آپ کو بنی اسرائیل, اس پر فخر ناز کرتے. انہوں نے تو اپنے بچوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف دعوت دی,
اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت تھی، اسلام کی طرف دعوت تھی، ہے نا، جو اللہ کا دین ہے. تمام نبیوں نے اسی دین کو قائم کرنے کے لیے تمام انبیاء کو وہی دین ملا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے نہیں جی یہودی بنو تو جنت میں جاؤ گے، یہودی بنو تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی بنو تو وہ ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں ایسا ہی ہے نا، میرے فرقے میں آ جاؤ تو تم جنتی بن جاؤ گے، میرے فرقے میں آ جاؤ تم، ہر ایک نے اپنا ایک دکان کھولا ہوا، اگر میرے دکان سے سودا لیا تو ٹھیک، ورنہ اگر اس کے دکان سے سودا لیا نا تو ٹھیک نہیں. میری دوائیاں وہ کارآمد ہے اور تمہاری دوائیاں کارآمد نہیں ہے. یہ جھگڑا ہے. اب دیکھیں سارے نبی وہ اللہ کے سفیر، اللہ کے پیغمبر، سب پر اللہ کی طرف سے وحی، سب نے اللہ کی کتابیں لائے، سب نے اللہ کے دین کو قائم کیا. لیکن ان کے ماننے والوں کا بھی دیکھو، یہودی بنو تو تم جنت میں جاؤ گے، اگر مسلمان ہے تو تم پر حرام ہے، عیسائی بنو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم یہودی ہو تو تم پر حرام ہے. اور کبھی کبھی مل کر دونوں، اگر تم نے میرے مذہب کو، میرے عقیدے کو، فرقے کو مانا تو ٹھیک، ورنہ نہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے ہیں یہودی بنو یا عیسائی تو تم ہدایت پاؤ گے. قل کہیے رسول بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، اصل میں جو عالمگیر سچائی ہے نا وہ وہی ہے جس کا پرچارک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ کہتے ہیں نا موحد اعظم، بہت یعنی توحید کا سب سے بڑا پرچارک. اور ہم سب تو مسلمان، عیسائی، یہودی، ہم تو اسی کے جو ہے نا ملت پر ہے. تو کیا اس کا جو اس کی ملت تھی وہ یہودیت تھی؟ وہ تو یہودیت سے بہت پہلے تھا، عیسائیت سے وہ بہت پہلے تھا. اور اس نے کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے لا الہ پڑھا تھا، تمام الہوں کو چھوڑا تھا اس نے. جو جدھر وہ پیدا ہوئے تھے اس کا باپ ایک بہت بڑا پجاری تھے، میں نے پڑھا آپ لوگوں کو نا، پورا علاقہ جو ہے نا وہ بتوں کی اماجگاہ تھی، صنم پرستی عروج پر تھا، بلکہ سرکاری مذہب جو ہے نا وہ بھی شرک پر مبنی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ سب کا انکار کیا. لا الہ، کسی بت کو میں نہیں مانتا، کسی بھی شکل میں نہیں مانتا، صنم کسی بھی شکل میں اس کو نہیں مانتا. تم نے سورج کو خدا بنایا، سورج خدا نہیں ہے. کسی نے چاند کو بنایا، چاند خدا نہیں ہے. کسی سے ستاروں نے بنایا، ستارے خدا نہیں ہے. کسی کا نفس خدا نہیں ہے، کوئی شخص خدا نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے مرا ہوا. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے. حنیف کا مطلب کیا ہے نا؟ حنیف کا مطلب ہے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے کاٹ اور اپنے توجہ کو ایک طرف جو ہے نا مرکوز کرو، خالق کی طرف، اللہ کی طرف. یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو پاؤں ہے ایک کشتی میں اور دوسرا دوسرے میں. جب انسان نے لا الہ کہا نا، حنیف کا مطلب پہلے لا الہ، کہ میں نے کسی بت کو کسی شکل میں، میں کہتا ہوں کسی بت کو کسی شکل میں کیوں کہتا ہوں یہ بات؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم تو کہتے ہو نا صرف ہندوستان میں جو نا بت پرستی ہے، صرف ہندو بت پرست ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں. اگر کسی نے نعوذ باللہ اپنے نبی کو بھی بت کا درجہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو خدا کا بیٹا قرار دیا نا، تو اس سے بھی ہم انکاری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے. اگر کسی نے اپنے نبی کو اللہ کا نعوذ باللہ برابر سمجھا ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی غلط. اگر کسی نے اپنے نفس کو بہت بڑھایا ہے، اس کا پوجا کرتا ہے، یہ بھی غلط. کل میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کہی نا، تو آپ مجھے بتائیں پھر ہم کیا ہے مسلمان؟ میں نے کہا ایک پیغمبر کا ادب، اس کی عزت، اس پر فخر، اس پر ناز، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے انسان پر. بلکہ تمام نبیوں، تمام رسولوں، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی عزت، اس پر ایمان، اس کا پرچارک، یہ فرض ہے.
لیکن اس کو خدا کے برابر نہیں لانا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ رسول کو خدا کا درجہ نہیں دینا، پھر دوسرے کون ہوتے جن کو خدا کا درجہ دیا جائے؟ وہ کس کھاتے میں؟ تو حنیف اسی کو کہتے۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح تھے، اس نے جو ہے نا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی بت کو مانا نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا آیت 256 میں۔ ایک دفعہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت بہت بڑا بت، طاغوت بہت بڑا بت، چاہے وہ فرعون کی شکل میں، چاہے وہ قارون کی شکل میں، چاہے وہ حامان کی شکل میں، چاہے وہ عزر کی شکل میں، چاہے وہ سامری کی شکل میں، چاہے وہ نمرود کی شکل میں، اور شکلوں میں ہے، اس سے آپ نے انکار کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اصل میں حنیف کی تعریف ہے۔ وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ طاغوت کا ہم نے انکار کرنا ہے، بت پرستی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح تھے، اے یہودیوں، اور آج حالت تمہارے ہر جیب میں ایک ایک بت ہے تمہارا، اپنے آپ کو نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جیب جو ہے نا بتوں سے بھرے پڑے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وہ سورۃ الانعام میں آیات 80 میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، کہ میں نے اپنا توجہ صرف اس ذات کی طرف کیا جو پوری کائنات کا خالق اور مالک، اور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ اب آیات 135 کی طرف آئیں گے۔ قولوا آمنا باللہ، یہودی اپنے آپ کو مت بولو، عیسائی اپنے آپ کو مت بولو، اور فرقوں کے ناموں سے اپنے آپ کو منسوب مت کرو۔ ہم بھی تو کرتے ہیں مسلمان نا، ہم بھی کرتے۔ آپ کون ہیں؟ مسلمان بہت بعد میں ہے، پہلے میں فلان ہوں، پھر اس کے بعد فلان ہوں، پھر فلان ہوں، پھر آخری میں مسلمان۔ آپ کسی مسلم سے پوچھیں نا آپ کون ہے، تو وہ سب سے پہلے نہیں بولے گا کہ میں مسلم ہوں، اس سے شاید اس کو میں فلان ہوں، میں پہلے وہ اپنے بتوں کا نام لے گا کہ میری نسبت فلان بت کی طرف، پھر اس کے بعد وہ جو ہے اللہ کی طرف جائے گا۔ یہودی بھی تو ایسی تھی، عیسائی بھی اس طرح۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح اے مومنو، اس طرح یہودیوں کی طرح تم مت ہو جاؤ۔ قولوا آمنا باللہ، جب بھی تم سے کوئی پوچھے اپنے آپ کو مومن بولو، مومن باللہ، مسلم اپنے آپ کو بولو۔ ہمارا پہچان، ہمارا تعارف وہ مسلم ہے، ہم اللہ کے حضور میں جھکے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، ہم اللہ کے دین پر ہیں، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، ہم جھکے اللہ کی طرف ہے اور نسبت کسی اور کی طرف کریں نہیں۔ اس طرح نہیں بولنا ہے، تنگ نظری سے نکلنا ہے، ہم لوگوں نے تعصب سے نکلنا ہے، مذہب پرستی سے بھی نکلنا ہے، اور آپ کو مزید کو اسلاف پرستی سے بھی نکلنا ہے۔ اگر آپ مزید وضاحت چاہیں گے تو شخصیت پرستی سے بھی ہم نے نکلنا ہے۔ ہم نے کیا بولنا ہے؟ آمنا باللہ، اور کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، کوئی تنگ نظری نہیں ہے مسلمان میں۔ جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کسی پر بھی نازل ہوا، آدم علیہ السلام پر نازل ہوا سلام کو، ہم اس کو مانتے۔ نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے، ہم اس کو مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، ہم اس کو مانتے۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئے، ہم اس کو مانتے۔ اس کی اولاد پر ہم اس کو مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، ہم اس کو مانتے، اور تمام نبیوں کو جو بھی دیا گیا ہم اس کو مانتے۔ وما اوتی النبیون من ربهم، نبیوں کو جو وحی ملی ان سب کو مانتے۔ لیکن آپ مذہب کی دنیا میں ہر ایک نے اپنے نبی کو جو ہے نا، بس دوسرے نبی نہیں ہے، میرا نبی، میرا نبی، سارے نبیوں کا سردار کون ہے؟ میرا نبی۔
ईसाई बोलते हैं सारे नबियों का सरदार मेरा नबी है, मेरे नबी के सिवा कोई और नबी नहीं है। यहूदी के पास जाओ, बस याकूब अलैहिस्सलाम सारे नबियों का सरदार। यार दूसरे अल्लाह के नबी नहीं थे? अपने अपने जमाने में अल्लाह ने उनको नहीं मबूस फरमाया था? वो किताबें अल्लाह की किताबें नहीं थी? वो अल्लाह की तरफ से नहीं थी? उन पर जिब्रील नहीं आता था? क्यों फर्क करते हो रसूलों में? अल्लाह ने जिसको फजीलत दी है, तुम कौन होते हो फर्क करने वाला? लेकिन हम तासुब परस्त लोग, तंग नजर लोग, पैगंबरों में हम फर्क करते हैं बहुत ही ज्यादा। फिर जो पैगंबर के साथी है, जो उनके दोस्त है, जो पैगंबर के साथ इस तरह जो है ना वो मिले थे, उनमें भी हम फर्क करते। किसी ने एक को अपना हीरो बनाया, किसी ने दूसरे को हीरो बनाया, किसी ने तीसरे को हीरो बनाया, किसी ने चौथे को हीरो बनाया हुआ है ना। इससे गलत में कहते, पता नहीं आपका हीरो कौन है, आपका पता नहीं कौन है, नारे ने अपना एक हीरो बनाया। तो मोमिन आदमी होता है ना, मोमिन आदमी तंग नजर नहीं होता है। मोमिन आदमी जो है ना आलमगीर सच्चाई को मानता है, यूनिवर्स ट्रुथ उसको मानता है। मोमिन आदमी सिरातुल मुस्तकीम पर चलता है। मोमिन आदमी हक परस्त होता है। मोमिन आदमी अल्लाह के नबियों में फर्क नहीं करता, अल्लाह के रसूलों में फर्क नहीं करता। मोमिन आदमी अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ करता, उसके दिल में सबसे ज्यादा अजमत अल्लाह की होती, उसके ज़हन पर अल्लाह की बड़ाई छाया होती, उसकी जुबान से हमेशा मोमिन आदमी की जुबान से अल्लाह की तारीफ होती, वो सबसे ज्यादा अल्लाह से खौफ खाता। मोमिन की पहचान है। ये यहूदियों को बताया जा रहा है, यहूदी तो नहीं मान रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया है यहूदी माने नहीं माने, ऐ ईमान वालो, ऐ कुरान वालो, ऐ पैगंबर के जियालो, पैगंबर के साथियों, उसके मानने वालों, ऐ मुसलमानों, तुम अपना अकीदा इस तरह बनाओ। ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, हम रसूलों में फर्क नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, आप फर्क करते हो रसूलों में? कुछ कुछ तो होता है ना, हर एक करता है फर्क। हाँ, फजीलत अल्लाह ने जिस रसूल को दूसरे पर दी है वो अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों में से किसी रसूल को एक काम दिया, किसी को एक काम दिया, किसी से अल्लाह ने कलाम किया, किसी जिस तरह हमारे पैगंबर को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मबूस फरमाया। एजाज की बात, फख्र की बात, आखिरी रसूल। लेकिन हम फिर भी जो है ना फर्क नहीं करेंगे। नौज़ुबिल्लाह जो है ना, बाकी रसूल जो है वो कम है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूहुल कुद्स से तायद दी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमामुल लिन्नास है। तो ये मामूली लोग तो नहीं है ना। लेकिन हमने फर्क नहीं करना, और हम जो है अल्लाह के लिए मुस्लिम है। वनहनु लहु मुस्लिमून, लहुम नहीं, नबियों के लिए नहीं, लहू अल्लाह के लिए मुस्लिम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर इस तरह यहूदी ईमान लाएगा जिस तरह ऐ पैगंबर आपका ईमान है, जिस तरह आपके साथियों का ईमान है, सहाबा कराम का ईमान है। सहाबा कराम का इस तरह ईमान था जो अभी हम लोगों ने बताया। अगर इस तरह का वो ईमान लाएंगे तो उनकी ईमान कबूल हो जाएगा। अगर उनकी ईमान में तंग नजरी है, तासुब है, जिद है, इनाद है, रसूलों में फर्क करते हैं, निस्बत जो अल्लाह की तरफ नहीं करते, अपने आप को मुसलमान बोलने से शर्माते, किसी चीज को मानते किसी चीज को नहीं मानते, एक किताब को मानते एक को नहीं मानते, नहीं। अच्छा, इससे एक और बात मालूम हुआ है ना, क्या मालूम हुआ? बिमिस्लि मा आमनतुम, जिस तरह के तुम ईमान लाए, जमा का सीगा, यानी जो पैगंबर के सहाबी है उनकी ईमान को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, मयार बनाया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला उनके ईमान को अल्लाह ताला ने मयार बनाया। और हम अजीब लोग हैं, सहाबा कराम पर भी इतराजात करते हैं, उनके खिलाफ हमारी तारीख को देख या पीछे किताबों को पढ़े, फलान सहाबी ऐसा था, फलान ऐसा था, फलान ऐसा था, फलान, उधर से तारीफें करते सहाबा कराम, उधर से जो है ना उनके खिलाफ बात पढ़ते।
اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بتایا کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ منافق نہیں تھے، وہ تنگ نظر نہیں تھے، وہ تعصبی نہیں تھے، وہ فرقہ پرست نہیں تھے، وہ اختلاف پرست نہیں تھے، وہ سب خدا پرست تھے۔ تو ہم ہدایت پائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے ایمان کو پیغمبر کے ایمان سے نعوذ باللہ الگ سمجھیں گے، یعنی ہمارے لیے معیار جو ہے نا پیغمبر کا ایمان ہے، ہمارے لیے معیار پیغمبر کے جو اولین ساتھی تھے وہ ہمارے لیے معیار۔ ہم اپنی ہر چیز کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو ان پر پرکھ کہ میرا عقیدہ ان کے مطابق ہے اور میرا جو عمل ہے ان کے مطابق ہے، تو ہم ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اردو گردانی کرے تو پھر وہی ہے بے جا ضد میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کے لیے اے پیغمبر ان کے مقابل میں اللہ، وہ سمیع العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہودیوں کے مقابل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ۔ لیکن نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہودیوں نے ایک دن بڑا زور کا جادو پیغمبر پر کیا ہے نا، بڑا زور کا جادو کیا یہودیوں نے، اور ایسا اس کو نعوذ باللہ جادو نے اثر کہ 1 سال یا 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے۔ اللہ اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ کے لیے ان کے مقابل میں یہودیوں کو اللہ کافی ہے۔ لیکن ایک یہودی اٹھتا ہے آپ پر جادو کرتا ہے اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے، پھر نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے نہیں کیا، وہ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ ہماری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ کی حفاظت اس کا ذمہ داری کس نے اٹھایا؟ یہودیوں کے موقع اللہ نے۔ لیکن ادھر ذمہ داری پھر کدھر گئی؟ پھر وہ کہتے ہیں اس کے دانت کو بھی تو انہوں نے شہید کیا، ان کے دانت کو بھی، اب دانت کو جادو سے جوڑتے، وہ تو ویسے بھی بیمار ہوتے، بخار بھی ہوتے تھے یار، وہ بخار اس کو یہودی نے بخار میں وہ کی۔ عجیب ہم لوگ ہیں یار، اس طرح کی ہم باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سننے والے سے، اس پر میں نے کافی جادو پر پہلے بات کی تھی نا، وہ آیات 101 102 میں، بعد میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔